خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے، بشر پہ کیسی عنایت ماہ سیام کی ہے۔ ماہ فیضان، ماہ قرآن، محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان۔ ماہ قرآن، ماہ ایمان، محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان۔ ویسے تو ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، مگر رملہ کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ بہت اچھی شخصیت کی وہ مالک تھی، جسے شاید اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی لوگوں کی دلجوئی کے لیے کیا تھا۔ اپنے سے چھوٹوں میں مقبول تھی اور اپنے سے بڑوں میں محبوب۔ بچے اسے پیار کرتے اور بڑے اس کا انتظار۔ ایک دبی دبی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے ہونٹوں پر دبی تحفہ بن کے رہتی تھی۔ اپنے پرائے، امیر اور غریب کی پرواہ کیے بغیر وہ سب کی راحت اور سب کا سکون تھی۔ سب کو آرام اور راحت پہنچانے کی فکر میں رہتی۔ اور تو اور کام والی ماسی کو تھوڑا سا کام زیادہ کرنا پڑ جاتا تو ان کے ساتھ مدد کے لیے کمر کس لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے دل اچھا بنایا تھا تو دماغ عمدہ، اچھی سوچ، اچھا عمل۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا اس کا نام اچھی بیگم ہونا چاہیے۔ مسز عباس تبصرہ کرتی، ایسی اولاد کے لیے صرف مالدار لوگوں کا رشتہ نہیں، دل کے امیر ہونا بھی ضروری ہے۔ بڑے عرصے کی کوشش کے بعد رشتہ طے ہو گیا۔ بیگم جنید اسلم ایک محفل میں انہیں ملی تھی۔ مسز عباس ان کی گرویدہ ہو گئی۔ فون نمبروں کے تبادلے ہوئے، مسکراہٹوں کا تبادلہ تو لازمی شرط ہے، آنے جانے کے وعدے ہوئے۔ دو ایک ملاقاتوں میں پتہ چلا کہ ان کو تو بس قدرت نے اکٹھا کیا ہے۔ مسز جنید اپنے اکلوتے بیٹے کے رشتے کی تلاش میں بہت عرصے سے پھر رہی تھی۔ ان کے پائلٹ بیٹے کے لیے رشتوں کی لمبی لائن ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، بینک مینیجر سمیت درجنوں لڑکیوں کے والدین رابطے میں ہیں، مگر کوئی ہیرا ان کو نہیں مل رہا ہے۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ مسز عباس نے پوچھا، بھابھی آپ کو کیسی بہو چاہیے؟ میرے بیٹے کو مخلص، بے لوث زمانے کی ریاکاریوں سے کوسوں میل دور پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، جو دین اور دنیا دونوں کے بارے میں علم رکھتی ہو۔ گھرانہ اور شکل و صورت تو بات کی بات ہے، اصل میں میرا ذہن ذرا ہٹ کے بنا ہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کا عملی شاہکار۔ مسز جنید بیٹے کی محبت میں پور پور بھیگی ہوئی تھی۔ یہ ساری صفات اگر کسی لڑکی میں ہو، خوش شکل بھی ہو، گھرانہ بھی اچھا ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو اور ساتھ میں دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہو۔ مسز عباس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بتائیے پلیز بھابھی، ضرور بتائیے، مسز جنید بےتابی سے بولی۔ میں اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ رملہ میری بیٹی ہے۔ ہر ماں کو سارے دنیا کے ہنر اور صفات رشتہ طے کرتے وقت اپنی اولاد میں نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گی، آپ میرے رشتہ داروں سے، اس کے کولیگ سے، میرے پڑوسیوں سے معلومات کر لیں۔ انہوں نے اگر تصدیق کر دی تو مجھے رشتہ طے کرنے میں پل بھر کی مہلت نہیں چاہیے ہوگی، کیونکہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ مسز جنید رملہ کو دیکھ چکی تھی۔ اس کے ٹیچرز اور اس کی سہیلیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ خوبیاں سامنے آئیں جو ماں نے نہیں بتائی تھی۔ 2 ہفتوں کے اندر رشتہ بھی طے پا گیا۔ دونوں گھرانوں میں آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ دونوں طرف سے ہلکی پھلکی رسم ادا کر کے رشتے کا اعلان کر دیا گیا۔ اگر رملہ کی تعریف میں دنیا چہک چہک کر آگے بڑھ رہی تھی تو اس کے ہونے والے شوہر زین کو بھی یہ کریڈٹ جاتا تھا کہ وہ بہت قابل فخر لڑکا تھا، یعنی جیسی لڑکی تھی ویسا ہی اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ دنیا تو ساتھ تھی ہی، دین لے کر چل رہے تھے وہ دونوں۔ منگنی کے 10-12 دن بعد رمضان شریف شروع ہو رہے تھے۔ مسز جنید رملہ کو 1-2 مرتبہ اشارتاً کہہ چکی تھی کہ عید کی شاپنگ کے لیے میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ہر دوسرے دن دونوں گھرانوں میں مل بیٹھنے کے لیے چائے کی دعوت ہوتی۔ بالآخر رمضان شریف سر پر آ گیا۔ بھائی، پہلا روزہ آپ لوگوں نے میرے ہاں افطار کرنا ہے۔ مسز جنید فون پر افطاری کی دعوت دے رہی تھی، لیکن رملہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ چپ رہی۔ اچھا آنٹی، ضرور آنٹی جیسا کچھ سننے کو نہیں ملا۔ ان کو حیرت ہوئی۔ رملہ، آپ خاموش کیوں ہو گئی بھلا؟ کل آپ لوگوں کی افطار پارٹی ہے ہمارے ہاں، بلکہ آپ لوگ ظہر کے بعد آ جائیے، گپ شپ بھی رہے گی ساتھ میں۔ انہوں نے روٹین میں بات کی۔ رملہ آنٹی کہہ کر پھر خاموش ہو گئی۔ مسز جنید اب اور زیادہ چونک گئی۔ رملہ بیٹے، میرا دل چاہتا ہے
رمضان شریف کا آغاز نئے رشتے کی برکت کی دعا کے ساتھ ہو۔ افطار پارٹی تو ایک ثواب کا بہانہ ہے۔ ویسے بھی تو آپ اور ہم اکثر چائے اکٹھے پیتے رہتے ہیں۔ نہیں آنٹی، اصل میں بات یہ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، دراصل میں ان افطار پارٹیوں کو بہت اچھی چیز نہیں سمجھتی۔ کیا؟ روزے افطار کروانے کا تو ثواب بہت ہے، یہ تو آپ جانتی ہی ہیں، یا آپ نے کیا بات کر دی ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی، اصل میں آنٹی، ہم 5,000 روپے کا نوٹ جلا کر چائے بنائیں تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ 5,000 کے نوٹ سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کا بنیادی مقصد ہی باقی 10-11 ماہ کی روٹین کو بدل دینا ہے۔ جس کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں دن میں بند کروایا ہے، افطاری کے نام پر 6 گھنٹے پہلے کچن میں جا کر کھانا پکانا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جس کھانے پینے کے لیے، اس سے جھنجھٹ سے بچانے کے لیے، روح کے پاک ہونے کے لیے، رات میں قیام اللیل کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا، اس میں افطار پارٹیوں کے نام پر 15 ڈشز بنا لینا، اپنی تمام تر توانائی کو بہترین افطار پارٹی بنا کے کھانے والوں سے داد لینے کے لیے خرچ کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کی ہفتے والے دن کی ہیرا پھیری نہیں ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا۔ پھر حدیث میں ہم ہمیشہ یہ پڑھتے آئے ہیں کہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ سخاوت کرتے، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کریم میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریا کی طرح لوگوں میں اپنی عنایات لوٹاتے۔ آپ اتنا زیادہ ان کو نوازتے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا آپ خیال رکھتے، اور ہماری ساری سخاوت، ہمارا سارا لٹانا، ہمارا سارا ثواب کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے؟ افطار پارٹیوں پر۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسراف اسلام میں تو ویسے ہی منع ہے، فضول خرچی کے لیے تو منع ہی ہے، تو ہم کیا یہ درست کرتے ہیں یا نہیں؟ رملہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہی تھی، کیونکہ نیا رشتہ تھا، اگر ساس کو برا لگ جاتا تو پھر خیر نہیں تھی، لیکن وہ اس معاملے میں ان کی اصلاح کرنا چاہتی تھی۔ لیکن بہانہ ہوتا ہے مل بیٹھنے کا، انہوں نے کمزور سی آواز میں دلیل دی، وہ بھی اس کی بات کو دل سے مان رہی تھی۔ رملہ مسکرائی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ جوہر کشید کرنے کا مہینہ ہے، ناک، منہ، پیٹ، آنکھ، شرمگاہ کے روزے کا مہینہ، دن کو بھوکا رہ کر رات کو قیام اللیل کے ذریعے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ آنٹی، آپ برا نہ مانیں تو ایک بات بتاؤں، میرے دوست کے والدین نے افطار پارٹی کی، بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے اتنی ساری ڈشز بنائی ہیں، کتنے سارے انہوں نے شربت بنائے، ہزاروں کا خرچہ کیا، جنہوں نے ڈٹ کر کھایا ان کا تو اس دن روزہ ہی نہیں تھا، اور جو روزے دار تھے وہ بس پانی پی پی کر پیاس بجھاتے رہے، بچی ہوئی چیزیں 4 دن تک کھاتے رہے۔ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ اس کے بجائے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ افطار پارٹیوں کے بجائے اتنا راشن یا اتنے پیسے غریب، نادار، مسکینوں، بیواؤں کو بھجوا دیں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خیال رکھا کرتے، جن کی دال روٹی کا سلسلہ بمشکل چل پاتا ہے، ان کو یہ چیزیں فراہم کریں۔ ثواب تو ان کی خوشی میں چھپا ہوا ہے جو ان سے سارا سال محروم رہتے ہیں، ان لوگوں کو ہی افطار پارٹیوں میں مدعو کرنا جو اپنے قریبی عزیز یا دوست ہو اچھا لگتا ہے۔ واقعی دل چاہتا ہے آنٹی، دن کی عبادت بھی افطار پارٹی کی تیاری میں ضائع ہو جاتی ہے، رات کو تراویح تو کیا، نماز کی بھی ہمت نہیں رہتی۔ رملہ اب چپ ہو چکی تھی، کہتی تو کسی حد تک ٹھیک ہو، مگر پچھلے سال بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہماری افطاری کی، اس مرتبہ ہمارا ارادہ تھا کہ ان کی کروائیں گے، ساتھ میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ مسز جنید نے وضاحت کی۔ دیکھا آپ نے آنٹی، آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے، ہم لوگ افطاری اس لیے کرواتے ہیں کہ انہوں نے ہماری کی، اس کا مطلب ہے افطاری لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، ادلا بدلا ہے، یہ ثواب تو نہیں۔ ثواب تو تب ہوگا جب آپ ان کی افطاری کا سامان کریں جو آپ کو بلا نہیں سکتے ہیں دعوت میں، جو آپ کو اتنا سارا کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں، وہ تو اتنے زیادہ لاچار ہوتے ہیں کہ اپنی روزہ کشائی کی بھی توفیق نہیں پاتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے امیر لوگ ہر روزے پر روزہ کشائی کرتے ہیں۔ رملہ مسکرائی، اور پھر یہ سوچنا کہ پچھلی بار انہوں نے یہ کھانا بنوایا تھا، اتنی ساری ڈشز تھیں، ہم ان سے بہتر بنوائیں گے،
یہاں تو مقابلے بازی ہو رہی ہے، ثواب کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ دعوت رکھی۔ یا اللہ، یہ رمضان کو ہم نے نیکیوں میں آگے نکل جانے کے بجائے افطار پارٹیوں میں آگے نکل جانے کا ذریعہ کیوں بنا لیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام سے ایسی افطاریوں کا پتہ ملتا ہے؟ ہاں، دن رات قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک سننے اور سنانے کی روایت بکثرت ملتی ہیں۔ جبرائیل امی رمضان میں ہر سال قرآن سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ ہم بھی اس بات کا عہد کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن کو سنیں گے، سنائیں گے، یہاں تک کہ اپنا دل، اپنا قیمتی دل جو دنیا کی چیزوں پر نچھاور ہوتا ہے، سارا سال ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، غریبوں مسکینوں کے لیے نہیں، اپنے ان احباب کے بارے میں کہ ہم ان سے بہتر ہوں، ہم ان کے لیے وہ کریں جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، ثواب کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو دل دینا چاہتے ہیں۔ تو اس ماہ ہم قرآن کو اپنا دل دے دیتے ہیں، دل قرآن کو دے دیتے ہیں۔ مسز جنید سرگوشی کیسے عالم میں بولی، جی آنٹی، یہ قرآن روح الامین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر نازل کیا۔ دل تو ہم رمضان میں افطار پارٹیوں، چاند رات کی خریداری کو دے دیتے ہیں، رمضان کی برکات پھر کہاں سے ملیں گی؟ واہ، انہوں نے بات کا لطف لیا، یہ تو بہت نئی بات کی تم نے۔ میں تو تمہاری بات سے یہ سمجھتی ہوں کہ میرے بیٹے کے لیے میں نے ایک بہترین بہو کا انتخاب کیا ہے۔ کافی معلومات ہے تمہیں۔ آنٹی، یہ باتیں صرف پڑھی ہوئی نہیں ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ ان باتوں پر عمل بھی کروں۔ بے شک ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں اچھی باتیں، لیکن انسان اپنے کردار کو خود بناتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک نمونہ ہے۔ آپ کو اگر کوئی پڑھ لے، آپ کے بارے میں پڑھ کر کوئی بھی انسان سدھر سکتا ہے۔ رمضان کریم کا اصل مقصد، اصل روح تو ہم کھو چکے ہیں۔ افطار پارٹی کر کے، دعوتیں کر کے، طرح طرح کے کھانے بنا کر پیسے ضائع کرنے سے اچھا ہے ہم غریبوں کا خیال رکھیں، سادی غذا کھائیں تاکہ ہماری صحت بھی ٹھیک رہے۔ واہ، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ آج ہی ہم دونوں عید کی خریداری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنی بہو کے لیے عید کی تیاری کرنی ہے تاکہ رمضان کے چاند سے پہلے پہلے دل کو دنیا داری سے فارغ کر لیا جائے۔ رملہ کے روئے روئے سے دعائیں نکل رہی تھی۔ شکر ہے انہوں نے اس کی بات کی تہ کو سمجھا، انہوں نے اس گہرائی کو سمجھا۔ یقیناً وہ ایک اچھی خاتون تھی، بس تھوڑا سا دنیا داری میں لگ گئی تھی۔ اگر وہ اپنی بات پر اڑ جاتی تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو بہو تھی۔ اور اگر وہ ضد کرتی یا کہتی کہ تم تو اتنی فرسودہ باتیں کر رہی ہو، ہمارے گھر میں یہ سب نہیں چلتا ہے بیوی، تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ کچھ نہیں سوائے افسوس کے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سیل فون بند کرتے ہوئے مسز جنید اسلم نے دل میں سوچا، ایک بات تو رملہ نے کی ہی نہیں، جو ان کا بھی تجربہ ہے۔ ہر سال جب بھی وہ افطاری کا اہتمام کرتی تو سارا دن قرآن پاک کھولنے کی اور افطاری کے بعد نماز کی توفیق بس جلدی جلدی فرض نماز تک رہ جاتی تھی۔ عشاء کی نماز یا تراویح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ایک مرتبہ تو اگلی سحری کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلی، اور اگلے دن کسی نے بغیر سحری کا روزہ رکھا اور کسی نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا روزہ چھوٹ ہی گیا۔ کیا فائدہ ایسی افطاری کا جو ایک نیکی کا اہتمام کرتے کرتے 70-100 گناہوں کا باعث بن جائے؟ یہ تو ایک جھنجھٹ ہی ہوتی تھی، اور یہاں پر روٹنے منانے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا تھا۔ ہم نے تو آپ کو اتنی اچھی ڈشز کھلائی تھی، آپ نے یہ کیا ہمیں کھلا دیا؟ یہ کھانا تو ٹھنڈا تھا، آپ نے کس طرح کا ہمارے لیے اہتمام کیا ہے؟ یہ باتیں بھی منانے کا اور لوگوں کو اپنے گھر بلانے کا سلسلہ اچھا ہے ختم ہو گیا۔ میری ہونے والی بہو نے بہت اچھی بات کی۔ اب ہم اس مرتبہ کوئی افطار پارٹی نہیں کریں گے، آرام سے دھیان لگا کر عبادت کریں گے۔ ویسے ایک تجویز بھی رملہ کو دی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں کی ہمیں اصل میں افطاری کرنی ہے، جن کو کھلانا پلانا ہے، ان کے لیے ہم ان کے گھر میں کھانا پینا بھجوا سکتے ہیں۔ آرام سے، سادہ اور مختصر، آسان سہل، نیکی کی نیکی اور دکھاوا بھی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نہ بڑی بڑی کسی پارٹی کا اہتمام ہوگا، نہ لوگوں کے سامنے ہم دکھاوا کریں گے، نہ سج دھج کر جائیں گے، بلکہ خاموشی سے اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، اپنے دل میں قرآن مجید کو بسائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عہد ہے میرا، اور انشاءاللہ جب میری بہو آئے گی
پھر تو ہمارے گھر میں دینی ماحول بن ہی جائے گا۔ مجھے خوشی ہے میں نے ایک بہترین لڑکی کا انتخاب کیا اپنے بیٹے کے لیے۔ ان کے پائلٹ بیٹے